پی ٹی آئی کے مستعفی 72 اراکین قومی اسمبلی کے استعفے کل عدم قرار۔ جسٹس شاہد کریم نے کمالیہ کے ریاض فتیانہ اور دیگر کے استعفے منظور کرنے کا اسپیکر کا نوٹیفیکیشن منسوخ کر دیا۔ عدالت نے اسپیکر کو درخواست سن کر ازسر نو فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے ہونے والی پیش رفت کا جائزہ، ملزموں کی نشاندہی کے لیے نقد انعامات کی منظوری، حساس ادارے کے دفتر پر حملے میں ملوث ملزمان کی سہولت کاری پر اظہار تشویش، دہشت گردوں کو غیر معمولی سہولت کاری پہنچانے پر ایک جج کے خلاف آفیشل ریفرنس بھیجنے کا فیصلہ۔ حساس اداروں کے دفاتر اور تنصیبات کو نقصان پہنچانے کا معاملہ، آرمی ایکٹ کے سیکشن 2 کے تحت کارروائی ہوگی، سزاؤں کی حتمی منظوری آرمی چیف دیں گے۔ سابق صدر بار کیسر نذیر ساہی کہتے ہیں کہ جرم اور سزا کی نوعیت کے اعتبار سے اپیل کا حق ہوگا۔ پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی فیصل آباد کا مالی خسارہ بڑھنے لگا۔ اشتہارات سے ریکوری نہ ہوئی تو پارکوں میں جھولے لگانے کی نوبت آ گئی۔ پارکس میں جھولے لگانے کے ٹھیکے جاری، کلیم شہید پارک میں جھولے لگا بھی دیے گئے۔ پیپسی کمپنی پی ایچ اے کی سب سے بڑی ڈیفالٹر، 17 کروڑ روپے واجب الادا۔ پی ایچ اے نے سوشل میڈیا پر کمپنی کے نادہندہ ہونے کا اشتہار لگا دیا۔ جوڈیشل کمپلیکس کمالیہ اور ججز کی رہائش گاہوں کی تعمیر نو کے لیے 31 کروڑ 17 لاکھ کا منصوبہ۔ کورٹس بلاک، وکلا چیمبرز، بار ہال، بخشی خانوں کی تعمیر ہوگی۔ محکمہ بلڈنگ کا تخمینہ لاگت چیف انجینئر کو ارسال۔ چنیوٹ میں سرکاری اسکولوں میں سالانہ اسکیموں کے تحت دوسرے فیز میں 2.5 کروڑ روپے جاری۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر پلاننگ محمد سعید کہتے ہیں بجٹ سے 15 پرائمری، ایلیمنٹری اور ہائی اسکولوں میں ترقیاتی کام ہوں گے۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال جھنگ میں آنکھوں کے لینز نایاب، مریض پرائیویٹ لینز خریدنے پر مجبور۔ ڈی ایچ کیو ٹوبہ ٹیک سنگھ میں آگ بجھانے والے آلات زائد المیعاد نکلے، اسپتال انتظامیہ سلنڈر ہی تبدیل نہ کر سکی۔ فیصل آباد کا ماسٹر پلان میں قومی خزانے کو 200 ارب نقصان پہنچانے کا الزام۔ اینٹی کرپشن فیصل آباد کا سابق ڈی جی ایف ٹی اے اور سابق چیئرمین ایف ٹی اے میاں وارث عزیز کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ ماسٹر پلان میں 81,000 ایکڑ زرعی رقبے کو کمرشل اور گرین ایریاز کو براؤن میں تبدیل کیا گیا۔ قومی خزانے سے اربوں وصول کرنے والے سرکاری ملازمین انکم ٹیکس ریٹرن سے قاصر۔ فیسکو کے 5,000 ملازمین نان فائلرز، ایف پی آر متعلقہ افسران اور ملازمین سے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے میں ناکام۔ فیصل آباد میں محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن پراپرٹی ٹیکس نادہندگان کے خلاف متحرک۔ ایک ماہ میں ڈیفالٹرز کی 7,000 سے زائد جائیدادیں سیل، 4.5 کروڑ روپے ریکور کر لیے گئے۔ سیاسی عدم استحکام، ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز کے دسمبر کے ریفنڈز کا مسئلہ تاحال حل نہ ہو سکا۔ بڑھتی مہنگائی، تاجر تنظیموں کے نمائندے سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ فیصل آباد کے 8 بازاروں میں ہو کا عالم ہے، تاجر گاہکوں کے منتظر۔ چیمبر آف کامرس کے نائب صدر ڈاکٹر سجاد ارشد نے کہا کہ مہنگائی نے ماضی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں، جس سے مشکلات کا سامنا ہے۔ پٹرول کی قیمت بڑھے تو فوری کرایہ بڑھا دو، قیمت کم ہو تو بہانے بازی کرنے لگے۔ بوانا میں ٹرانسپورٹرز نے کرائے کم نہ کیے، مسافر کہتے ہیں قیمتوں میں کمی کا فائدہ نہیں، کرایہ اب بھی وہی ہے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں محکمہ خوراک کے لیے گندم کا ہدف حاصل کرنا مشکل ہو گیا۔ 25 من سے زائد گندم ذخیرہ اندوزوں کے گھروں پر چھاپے، انتظامیہ نے نمبرداروں کی خدمات حاصل کر لی۔ محکمہ ریونیو سٹاف کا کاشتکاروں کا ریکارڈ فراہم کرے گا۔ چنیوٹ میں محکمہ خوراک کے گوداموں سے گندم چوری کا انکشاف، حساس ادارے نے
سورس رپورٹ میں گوداموں کی 4 دیواری اور سیکیورٹی نہ ہونے سمیت گندم چوری کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ جنگ میں گوجرا روڈ کا واحد فارسٹ پارک اجڑ گیا، گھاس سوکھنے لگی، جھولے بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار، صفائی کا انتظام نہ ہی کوئی پھول بوٹے لگائے گئے۔ چیف انجینئر کمیونیکیشن اینڈ ورکس کے انجینئرز کا جھنگ شہر کا دورہ، روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، سیوریج مسائل کے انبار، پارکس کا برا حال، کھیل کے میدانوں کی خستہ حالی۔ چیف انجینئر کمیونیکیشن اینڈ ورکس سمیت دیگر محکموں کے انجینئرز نے شہر بھر کا دورہ کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر عارف قریشی احمد پور سیال کو تبدیل کر کے تحصیل جنڈ تعینات کر دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر محمد عرفان کو اسسٹنٹ کمشنر احمد پور سیال لگا دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ انم فاطمہ کو فتح جنگ تعینات کر دیا گیا۔ فیسکو جھنگ اور ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ایس ڈی اوز کی تعیناتی نہ ہو سکی، جونیئر سٹاف بطور ایس ڈی او کام کرنے لگا۔ فیسکو جھنگ سرکل میں 15 ایس ڈی اوز کی سیٹیں خالی، منظور شدہ سیٹوں کی تعداد 29 ہے۔ قائلین کی سہولت کے لیے پنجاب اراضی ریکارڈ سینٹر نے ویب پورٹل متعارف کرا دیا۔ کرپشن کا خاتمہ اور سروس ڈیلیوری بہتر ہوگی، صارفین خود سے بھی ای رجسٹریشن کر سکیں گے۔ پی ایچ ایم اے کے سابق چیئرمین کاشف ضیاء پاکستان بزنس فورم فیصل آباد کے صدر مقرر، نوٹیفیکیشن جاری، کہتے ہیں کہ کاروباری حضرات کے لیے اپنی خدمات سر انجام دوں گا۔ ڈپٹی کمشنر چنیوٹ محمد آصف رضا سے ضلعی انجمن تاجران کے وفد کی ملاقات، تاجروں نے مسائل سے آگاہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے تمام تاجر نمائندگان کے جائز مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ کمشنر سلوت سعید کی زیر صدارت میونسپل کارپوریشن کے مالی امور کا جائزہ اجلاس، 4 سال سے ترقی کے منتظر 8 ملازمین کی ترقی کے احکامات جاری۔ کمشنر نے کہا کسی ملازم کی ترقی کا بلا جواز نہیں روکا جائے گا۔ سیکریٹری آپریشنز مانیٹرنگ یونٹ پنجاب شاہد ندیم کا ٹی ایچ کیو گوجرا کا دورہ، مریضوں کو فراہم کردہ سہولیات کا جائزہ لیا، بہترین انتظامات پر اسپتال انتظامیہ کو بھی سراہا۔ فیصل آباد ڈپٹی کمشنر علی عنان قمر کا جنرل اسپتال حسیب شہید کالونی کا دورہ، اسپتال میں مریضوں کی سہولیات کو بہتر بنانے کے لیے 1000 بیڈ جلد فعال کرنے کی نوید سنا دی۔ سی ای او ہیلتھ اور میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کو فوری اقدامات کرنے کی ہدایت۔ فیصل آباد میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے مسیحی برادری کی ریلی، پاک فوج کے حق میں نعرے بازی، شورکوٹ میں اہل حدیث یوتھ فورس کی پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی، 9 مئی کو ہونے والے واقعے کی مذمت۔ ٹرانسجینڈر ایجوکیشن پروگرام، سی ای او ایجوکیشن کاشف ضیاء کی سربراہی میں انٹرویوز شروع، 25 ٹرانسجینڈر اسٹوڈنٹس کی کلاس کے لیے 2 ٹیچرز رکھی گئی ہیں، منتخب ٹیچرز کو 30,000 روپے ماہانہ وظیفہ دیا جائے گا۔ جی سی یونیورسٹی نیو کیمپس میں انٹرنیشنل برین اینڈ بائیو میڈیسن کانفرنس کا دوسرا روز، ڈپارٹمنٹ آف فزیولوجی کے ڈین اور پروفیسرز کی شرکت، دوسرے روز کامیاب طلباء و طالبات میں شیلڈ تقسیم کیے گئے۔ گورنمنٹ پرائمری اسکول کوڑیاں والا جھنگ کو ماڈل اسکول بنا دیا گیا، فلاحی تنظیم مسلم ایڈ کی جانب سے طلباء کے لیے یونیفارم، اسکول بیگ، اسٹیشنری اور بینچز فراہم، اسکول کی تزئین و آرائش کا کام بھی مکمل۔ افتتاحی تقریب میں قطر چیریٹی سے نعمان گیلانی اور مسلم ایڈ کی نازنین شریک ہوئی۔ فیصل آباد میں خصوصی بچوں کے ادارے تنظیم اللسان کی سالانہ تقریب، ڈویژنل ڈائریکٹر مزمل یار، ڈپٹی ڈائریکٹر آمنہ عالم کی شرکت، بچوں نے ٹیبلوز پیش کیے، پوزیشن ہولڈرز بچوں میں انعامات تقسیم۔ اور اینجلز انٹرنیشنل کالج فیصل آباد میں سائنس میلہ، طلباء نے ہائیڈرولک پریشر، نظام شمسی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، روبوٹ سمیت 12 موضوعات پر ماڈل نمائش میں پیش کیے، اساتذہ اور والدین نے بچوں کے کام کو سراہا۔